سینئر صحافیوں کی حکومت کے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے فیصلے پر سخت تنقید۔ اس فیصلے کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا یا نون لیگ کو؟ کیا نون لیگ اپنے لیے قبر کھودنے جا رہی ہے؟ سینئر صحافیوں حامد میر، شہزیب خانزادہ، شہزاد اقبال، کاشف عباسی اور مظہر عباس نے مستقبل کے لیے خطرناک پیش گوئیاں کر دی۔ سینئر صحافی حامد میر نے تازہ ترین حکومتی اعلان پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غیر متوقع کارروائی نہیں ہے۔ حکومت کے متعدد وزراء پی ٹی آئی پر پابندی کا اشارہ دے چکے تھے۔ 2022 میں بھی ایسی خبریں سامنے آئی تھی، تاہم اس وقت ایوان صدر میں عارف علوی بیٹھے تھے۔ یہ فیصلہ مری میں نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ سینئر اینکر پرسن شہزیب خانزادہ نے کہا کہ یہ حکومت کا ڈیسپریٹ موو ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت ہے۔ فیصلے کے 2 دن بعد ہی حکومت ایک سیاسی جماعت کو بین کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے ڈیسپریٹ موو ہی کہیں گے۔ یہ جواب پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے یا سپریم کورٹ کو؟ حکومت کو اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں پر حملہ ایک افسوسناک کارروائی تھی، لیکن ابھی تک کچھ ثابت نہیں کیا گیا۔ سائفر کیس میں بھی الیکشن سے قبل اس طرح کا ٹرائل کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے اسے کالعدم قرار دیا۔ قاسم سوری والے معاملے کو بھی 2 سال بعد عدالت میں لے جایا جائے گا تو ریلیف کیسے ملے گا؟ حکومت کو اپنے لیے قبر کھودنے کی بجائے کارکردگی پر فوکس کرنا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر لیا ہے تو اس سے مذاکرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نون لیگ کو اس اقدام کی سیاسی قیمت خود ادا کرنا پڑے گی۔ حکومت اداروں کے دباؤ پر یہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے نتائج کا خود بھی سامنا نہیں کر پائیں گے۔ مریم نواز جو پنجاب میں قوانین بنا رہی ہیں، وہ انہیں آگے جا کر خود بھگتنا پڑیں گے۔ حکومت کی جانب سے جو فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی، اس کا سامنا بھی نون لیگ کو خود کرنا پڑے گا۔ نون لیگ جس کام کے خلاف احتجاج کرتی تھی، اب دباؤ میں خود وہ سب کام کر رہی ہے۔ شہزیب خانزادہ نے مزید کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے لیے بہت سارے سالڈ کیسز تھے، لیکن میرٹ پر کیسز نہیں چلائے گئے۔ میرٹ پر کیسز نہ چلنے کی وجہ سے کیسز خراب ہوئے اور عدالت نے فیصلے ریورس کر دیے۔ اس فیصلے سے حکومت پی ٹی آئی کو دباؤ میں نہیں لا سکتی، بلکہ لگ رہا ہے کہ ججز کے فیصلے سے حکومت دباؤ میں آ چکی ہے۔ حکومت جو لڑائی مول لے رہی ہے، اس میں وہ جیت نہیں سکتی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کی کوئی حکمت عملی ہی نہیں ہے، بس حکم ملتا ہے اور وہ بول دیا جاتا ہے۔ حکومت کا غصہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر ہے۔ سینئر اینکر شہزاد اقبال نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایگو کا مسئلہ زیادہ لگ رہا ہے۔ حکومت کا غصہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر ہے۔ رانا ثناء اللہ خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو ملنے والی 3 سزائیں قائم نہیں رہ سکیں گی۔ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت سے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عمران خان کو سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے طعنے دیے جاتے تھے، تو پھر یہ خود کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں۔ شہزاد اقبال نے مزید کہا کہ آئین توڑنے اور آئین کی خلاف ورزی کرنے میں واضح فرق ہے۔ آئین توڑنے میں معاونت پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، لیکن میری رائے کے مطابق آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا۔ اس وقت عوام پریشان ہے، لیکن حکومت کی انرجی دوسرے کاموں میں لگ رہی ہے۔ مجھے پریشانی ہے کہ اگر حکومت اور اداروں کی انرجی صنم جاوید کو دوبارہ گرفتار کرنے پر لگ رہی ہے تو ملکی معیشت پر کون دھیان دے گا؟ سینئر صحافی کاشف عباسی نے کہا کہ مجھے تو یہ پاگل پن لگ رہا ہے۔ یہ پریس کانفرنس غصے میں کی گئی، جس کا لینا دینا 2 روز قبل سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے، جس میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی گئی۔ پی ٹی آئی کے ایسے معاملات نہیں ہیں کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے یا پارٹی پر پابندی لگائی جائے۔ آرٹیکل 6 لگانے کے لیے آئین میں واضح شرائط موجود ہیں۔ اس فیصلے کی کوئی منطق نظر نہیں آ رہی۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ ہے، یہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کیا یہ ملک ایسے چلے گا؟ جس کا دل چاہے گا سیاسی جماعت پر پابندی لگا دے گا۔ پی ٹی آئی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے۔ کب تک اس ملک میں مقبول سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگائی جائیں گی؟
सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा रहे बल्कि जमहूरियत पर पाबंदी लगा रहे हैं। ऐसा न हो कि इसकी आड़ में सब पर ही पाबंदी लग जाए। लीगी रहनुमाओं के बयानात देखें तो लगता है कि ये पीटीआई से सियासी मुकाबला नहीं कर पा रहे, पीटीआई का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे। फर्ज करें पीटीआई पर पाबंदी लग जाती है तो क्या तहरीके इंसाफ के लोग मिलकर नए नाम से नई सियासी जमात नहीं बना सकते? इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। इन हालात में मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? मीडिया पर कदगन लगाकर आमराना दौर की याद ताज़ा की जा रही है। पीटीआई पाबंदी से खत्म नहीं हो सकती, इसका सियासी मुकाबला किया जाए।